لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ دنیا کا ایک عام دستور ہے کہ گھر میں رہنے والی چیزیں جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے، جو چیز نسبتاً قیمت کے اعتبار سے کم ہو اس کی حفاظت بھی اتنی کم کی جاتی ہے۔ گھروں کے اندر سامان رکھا ہوتا ہے، سامان کی ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو سامنے کھلا رکھا ہوتا ہے، کوئی بھی گھر میں داخل ہو تو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کوئی اگر پوچھے کہ ان چیزوں کو سامنے کیوں رکھا ہے، ہر بندہ اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ یہ چیز اتنی قیمتی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی کوئی زیادہ حفاظت نہیں کی گئی۔ اگر کوئی چیز قیمت میں تھوڑی سی زیادہ ہو تو اس کو تھوڑی حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی چیز بہت زیادہ قیمتی ہو اتنی زیادہ کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر جو نقدی ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں، زیورات ہوتے ہیں، ان کو کھلے عام سامنے نہیں رکھا جاتا، بلکہ الماری کے اندر خفیہ خانے بنائے جاتے ہیں اور خانوں کے اندر رکھا جاتا ہے۔ پچھلے زمانوں کے اندر تو پیسوں کو رکھنے کے لیے، رقم کو رکھنے کے لیے مختلف تجوریاں ہوا کرتی تھیں، لاکر ہوا کرتے تھے، گھروں میں ان میں رکھا جاتا تھا۔ زمانے کے اعتبار سے تبدیلی آ گئی، آج کے زمانے کے اندر جو چیزیں بینک کے اندر رکھوائی جاتی ہیں، مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں سے کوئی چور آئے اور چوری کر کے اس کو لے کے اڑ جائے۔ تو قیمت کے اعتبار سے چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بہت ہی زیادہ قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا کی۔ اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ ایمان والوں پر کرنا ضروری ہے۔ عام طور پہ آج کے اس زمانے کے اندر اس رمضان المبارک کی جو قیمتی لمحات ہیں، ان پہ جو نیکیاں کمائی جاتی ہیں، ان نیکیوں کو اڑانے والے بھی 6 چور اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں۔ 6 چور ایسے ہیں جو ہمارے رمضان المبارک میں کی ہوئی محنتوں کے اوپر پانی دے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان چوروں سے بھی محفوظ رہنا ہے، ان سے ہوشیار بھی رہنا ہے، اور ان چوروں کو چوری کرنے بھی نہیں دینی، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ سب سے پہلا چور اس ماہ مبارک کی برکات کو لے کے جانے والا اور آنے والا وہ ہے ٹی وی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹی وی نہیں ہے، یہ ایمان کی ٹی وی ہے۔ واقعی یہی بات ہے، اللہ رب العزت کی ایک طرف رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے اس ماہ مبارک میں، اور دوسری طرف گناہوں کا ایک سیلاب ہے جو اس ٹی وی کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور یہ ہماری کی ہوئے اعمال کو، نیکیوں کو کسی طریقے سے کھا جاتا ہے۔ آپ ذرا ایک منٹ پہ غور کریں کہ ٹی وی کفر کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ کفر نے اتنی محنت کی کہ اپنی مرضی کا پروگرام آپ کے گھر کے اندر، آپ کے بیڈ روم کے اندر وہ پہنچا رہا ہے۔ یعنی کفر کا جو پیغام ہے وہ آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے بیڈ روم کے اندر پہنچا رہا ہے۔ جب دل چاہے، جو دل چاہے تو اس کے ذریعے سے آپ کا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ اور جو لوگ دین کا پیغام لے کے ہمارے گھروں پہ آتے ہیں، دعوت تبلیغ کے ساتھ بیٹھتے جاتے ہیں، وہاں کو پہلے دروازے سے روک سکتے ہیں۔ تو ایک طرف ایمان کی محنت ہے، اس کو ہم نے گھر پہ داخل ہونے نہیں دینا، اور دوسری طرف چوروں کی محنت ہے جس کو ہم نے اپنے گھر کے بیڈ روم کا حصہ بنایا ہے۔ کتنا ہمارے دین کے اعتبار سے ہماری مستی کا حالت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ٹی وی کے ذریعے سے اتنی زیادہ لغویات میں انسانوں کو مشغول کر دیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی ساعتوں سے انسان جو نیکیاں سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے ان اوقات سے محروم ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں تو یہ تھا کہ جی ڈرامے آ رہے ہیں، موویاں آ رہی ہیں، وہ دیکھنا گناہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ اسٹیمپ لگا دی
جو کچھ ان اوقات کے اندر مانگو گے وہ دعائیں تمہاری قبول ہوں گی. تہجد کے وقت میں، افطار کے وقت میں کفر نے بھی انہی اوقات کے اندر محنت کی. چنانچہ اس ٹی وی کے ذریعے سے خاص پروگرامز آتے ہیں عین اس وقت پہ جس وقت پہ افطار کا وقت ہوتا ہے، جس وقت پہ سحری کا وقت ہوتا ہے. یہ کون سا پروگرام ہے جی؟ شان رمضان ہے. یہ عالم لائن فلاں ہے. ہر نام دیا اور نام کے ذریعے سے کفر کی محنت ہمارے پاس پہنچ رہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہر بات غلط ہے، ہر باتیں صحیح ہوتی ہیں، مگر حقیقی بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بے حیائی کا ایک سیلاب ہے جس کے ہم جو ہے وہ ٹاکرا کر رہے ہیں. اس کے ذریعے سے نامحرم عورتوں کے اوپر انسان کی نظر کتنی پڑ رہی ہوتی ہے، کتنی زیادہ اس کی جو ہے وہ نظروں کی حفاظت جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ٹوٹ رہی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کی بابرکت مہینے کے اندر عورت کو یہ چاہیے گا کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتے، ہم نے ان نیکیوں کی حفاظت کے بجائے ایک چور کو اپنے گھر کے اندر شامل کر لیا، گھر کے اندر داخل کر دیا. این ان اوقات کے اندر جس وقت پہ نیکیاں سمیٹنے کی، گناہوں سے بچنا تھا، اس وقت کے ان اوقات کے اندر ہم اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہوتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے. دوسرا چور ہے بازار، مارکیٹ، اور یہ بھی ایک شوق چل پڑا ہے. عام دنوں کے اندر جائیں نہ جائیں، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں. بعض لوگ تو جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، کئی لوگ فروخت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور بعض نوجوان وہ ہیں کہ جو جاتے ہیں فقط اس بات کے لیے کہ چلو جانے سے کچھ ٹائم پاس ہو جائے. یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارے آنکھوں کے ذریعے سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. اور کوئی گناہ نہ بھی ہوتا ہو کہ یہ وقت بے حیائی، یہ وقت لاجانی کاموں کے اندر غفلت کے اندر انسان کا گزر رہا ہے. بہتر یہ ہے کہ ان اوقات کو جو آپ کا وقت باہر نہیں گزر رہا اس وقت کو مسجد میں آ کر گزارے اور اس چور سے بھی اپنی حفاظت کریں. اور تیسرا ایک چور ہے جس کا سے زیادہ خواتین کے ساتھ ہے، اور وہ چور ہے رشوت اور جھکانا. یہ ایک ایسا چور ہے کہ جس کے ذریعے سے بھی انسان بہت زیادہ غفلت کا شکار ہوتا ہے. لیکن گھریلو کام تو کرتے ہیں، گھریلو کام جب کرتے ہیں تو اس میں کارا بتانا ہی ہے، استعداری کا صحیح اہتمام بھی کرنا ہے. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے بلکہ ایسی عبادت ہے. مگر کفر نے اس پر بھی ہمارے لیے محنت کر دی. محنت ایسی کی کہ خواتین کو لگا دیا، یہ پناہ ایسی کی ہے، یہ پناہ ایسی کی ہے کس کو آج ٹرائی کرو، کس کو اس وقت میں بناؤ. اب وہ بیچاری پورا دن کچن کے اندر لگی ہوتی ہے. پوچھو کہ بھائی جواب ملتا ہے جی روزہ پاس نہیں ہوتا، ٹائم وقت پاس نہیں ہوتا، لہٰذا بہتر ہے کہ ہم کچن کے اندر لگ جائیں. بھائی یہ وہ وقت تھا جو اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کے اندر گزارنا تھا، یہ وہ وقت تھا جو اللہ رب العزت کی عبادات کے اندر گزارنا تھا. ہم نے اس وقت کو غفلت کے اندر گزار دیا. تو یہ تین بڑے بڑے چور ہیں کہ جو ہماری نیکیوں کے اوقات کو کھا جاتے ہیں. رمضان المبارک کے اندر جو نیکیوں کو صحیح طریقے سے محفوظ کرنے کا وقت تھا ان اوقات سے ہمیں محروم کر دیتے ہیں. تین چور یہ ہیں، تین چور مزید ہیں جس کو انشاءاللہ کل کی مجلس میں کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام چوروں سے اپنی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت رمضان المبارک کی صحیح طور پہ ہمیں قدر و قیمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.